بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 149 اور 149 اور پہلی قسط ہے اور بیان ہے فرعون علیہ لعنت کا۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، 198 پیج ہے اور یہ کتاب ہے اردو میں، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تصنیف یہ ان کی ہے اور کتاب کا نام اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات، اور یہ سچے قصے اور واقعات ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج کے لحاظ سے یہ بیان ہے فرعون علیہ لعنت کا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ ناظرین، بیان فرعون علیہ لعنت، وی لاگ نمبر 149 اور پہلی قسط ہے اس کی۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام ماسب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخہ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام ماسب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصے میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیم دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ناظرین، 30واں پارہ ہے عین میم، صفحہ 1004 اور النازیات 79 صورت ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فَقَالَا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی۔ ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں۔ کہا فرعون نے لوگوں سے، میں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ اول اچھا تھا اس ملعون نے جب دعویٰ خداوندی یعنی دعوی خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ یعنی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا وہ سیر و سیاحت کو نکلا، بے و شخنا
ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزے پھل کے تھے۔ اب یہ خربوزہ لکھا ہوا ہے یا خربوزے لکھا ہوا ہے، یہ پہلے کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں نے کھیت والوں کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا کہ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کرو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں نے اس سے کہا ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصے تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدیوی کو کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم کہ کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سارا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر۔ سب سے پہلے تو مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف بن یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں۔ کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟
حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانے سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں۔ کہا کہ اس سال کا خزانہ رعیتوں پر خاطر سے معاف کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے، یعنی رعیتوں سے۔ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اس قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیے، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف کیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کیں، اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے بعد تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بیٹھنا ہوگا، یعنی بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سر بنا شد۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دے کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں ہی ہم کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ قسط ہم انشاءاللہ اب آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ آج اس کی پہلی قسط تھی، یعنی یہ بیان چل رہا ہے فرعون علیہ لعنت کا۔ ایک قسط پوری ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ قسط کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔
کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا۔ زیر مدفن فرشتے بولے، سنا ہو آقا کی نعت حاکم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔